السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ اعجاز حسین ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. آج کے ہمارے گیسٹ علی جلال. السلام علیکم علی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سنائیں. الحمدللہ زبردست. میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں آپ کے بارے میں کہ علی بھائی رومینیا میں 2020 میں آئے تھے. پینڈیمک کا دور تھا، ایز اے اسٹوڈنٹ آئے تھے اور اسکالرشپ پہ آئے تھے. ہم ان سے ان کی اسکالرشپ حاصل کرنے کی جرنی سے لے کے رومینیا میں گریجویشن سے پریکٹیکل لائف میں داخل ہونا اور آج کل کی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کیا ہیں، ان کے بارے میں ہم ان سے بات کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس پوڈ کاسٹ میں کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ رومینیا ایک بندے کو کیا آفر کرتی ہے جو ڈٹرمنڈ ہو، پیشنیٹ ہو اور کانفیڈنس سے فل ہو. جی علی بھائی. بہت شکریہ آپ کی دعوت کا. میں تھوڑا اپنے بارے میں بتاتا چلوں. میں جو ہوں یہاں پہ 2020 سے ہوں، تو مجھے تقریباً 4.5 سال ہو گئے. یہاں پہ میں ایز اے اسکالرشپ اسٹوڈنٹ آیا تھا. رومینین گورنمنٹ اسکالرشپ ہوتی ہے یہاں پہ، ان کی گورنمنٹ کافی عرصے سے آفر کر رہی ہیں، کافی سالوں سے. تو اس میں یہاں پہ یونیورسٹی آف بوکریسٹ میں میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں نے بیچلرز کیا. اس وقت جو ہے میں رومینین لینگویج کی تعلیم دیتا ہوں، اس کو ٹیچ کرتا ہوں. جو ہمارے پاکستانی ہیں، انڈینز ہیں، نیپالی ہیں، جو ساؤتھ ایشینز ہیں، اس کے علاوہ جو فارنرز ہیں جو یہاں پہ بیسڈ ہیں، ان کو میں لینگویج سولوشنز پرووائڈ کرتا ہوں ان ٹرمز آف ٹیچنگ. اس کے علاوہ میں رومینین گورنمنٹ کے ساتھ ایز این انٹرپریٹر کام کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایز اے بزنس کنسلٹنٹ، یعنی جو لوگ یہاں پہ آ کے اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہوں، بزنس موو کرنا چاہتے ہوں، اور چونکہ رومینیا ایک ایسا زون ہے یعنی جس میں ٹیکسز بہت کم ہیں ایون یورپین یونین کے لحاظ سے، تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک وائبل آپشن ہے آپ کے لیے ایک بزنس رن کرنے کا اور پیسے بنانے کا. اس کے ساتھ ساتھ ایک تھنک ٹینک ہے، انسٹیٹیوٹ آف پالیسیز فار مائگریشن. وہاں پہ میں ایز اے ریسرچر کام کرتا ہوں. اور یہ ہمارا تھنک ٹینک جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک ہے، لیکن یہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ کلوزلی کام کرتے ہیں مائگریشن پالیسی میکنگ پر، کہ کس طریقے سے رومینین گورنمنٹ جو لوگ رومینیا میں داخل ہو رہے ہیں یا جو رومینینز باہر ہیں رومینیا سے، تو رومینین گورنمنٹ کس طریقے سے ان سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے. چلیں ہم آپ کی اس کمپلیٹ انٹروڈکشن کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم آپ سے پوچھیں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ نے اسکالرشپ حاصل کیا، ڈیفینیٹلی اسٹرگل پیریڈ ہوگا، ڈیفیکلٹ ہوگا، اتنے پیپر ریڈی کرنے ہوتے ہیں. آپ نے بریفلی بتا دیں کہ جو اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کو، کہ ان کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں، کون سے ڈاکومنٹس ہیں، کتنا ایزی ہے رومینین اسکالرشپ حاصل کرنا، اور کیا چانسز ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے رومینین اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے. رومینین گورنمنٹ کتنے اسکالرشپ جو ہے نا وہ آفر کرتی ہے اینولی. جو اس کا پروسیس ہے وہ بالکل مشکل نہیں ہے، بلکہ پچھلے 2 سالوں میں رومینین گورنمنٹ نے پلیٹ فارم کو ڈیجیٹائز کیا ہے. جب میں نے اپلائی کیا تھا تو اس وقت تو ہمیں ان کی جو ای میل ہے اس پہ کافی ڈاکومنٹس دینی تھیں. تو اب انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنا دیا ہے جس میں آپ آسانی سے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ لسٹ دی ہوئی ہے جو کہ آپ ڈاکومنٹس آرام سے اٹیچ کر سکتے ہیں. تو ان ٹرمز آف دا پروسیس یہ پروسیس بہت اسٹریٹ فارورڈ ہو گیا ہے، بہت آسان ہو گیا ہے. لیکن اس میں جب بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے ان کے جو آفیشیل پیج ہے جو ان کی اسکالرشپ کا ہے اس پہ جب آپ جائیں گے تو اس میں باقاعدہ ساری ڈاکومنٹس لکھی ہوئی ہیں، جن میں سب سے جو کچھ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس میں آپ کو بتا دوں، اس میں آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈگریز ساری ہونی چاہیے. اچھا، ایک کامن کویشچن جو کہ لڑکے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے ایف ایس سی کمپلیٹ نہیں کی، فرسٹ ایئر کمپلیٹ کیا، ان کے پاس فزیکلی ایف ایس سی کی ڈگری نہیں ہے یا 12th گریڈ کی ڈگری نہیں ہے، ٹرانسکرپٹ ہے، کیا وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں؟ وہ بالکل اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے لیے پاکستان میں کہتے ہیں ہوپ سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے، تو وہ ہوپ سرٹیفکیٹ آپ اپنے انسٹیٹیوشن سے لے لیتے ہیں اور وہ جو ڈپلوما کی جگہ پہ آپ لگا لیتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ آپ کو یہ بتاتا ہے یا گورنمنٹ کو یہ بتاتا ہے جہاں آپ اپلائی کر رہے ہیں کہ ابھی تک ان کا آفیشیل ڈگری ریلیز نہیں ہوئی یا آفیشیل ان کی ایگزامینیشن نہیں ہوئی، لیکن ہم یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہی ول پاس. ٹھیک ہے، اس سلسلے میں تو دیٹ ہوپ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ اس سلسلے میں لگا سکتے ہیں.
تو وہ کیسے لڑکے حاصل کر سکتے ہیں پاکستان سے؟ وہ آپ کے انسٹیٹیوٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ جس انسٹیٹیوٹ میں آپ پڑھ رہے ہیں وہ ریکگنائزڈ ہوگا رومینین گورنمنٹ کے کھاتے میں؟ وہ ڈیفینیٹلی ریکگنائز ہوتا ہے. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی ساری ڈاکیومنٹس آلموسٹ ساری ہو جاتی ہیں سوائے ٹرانسکرپٹس کے. آپ کی جو ہیں وہ اٹیسٹ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, IBCC سے اٹیسٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد اب ہمارے ہاں اپوسٹل آ گیا ہے, تو وہ ساری ڈاکیومنٹس اپوسٹل ہونی چاہیے اور وہ ریکگنائز ہوتی ہیں. کیونکہ یہ بہت کامنلی کویشچن جو ہے نا وہ لڑکے پوچھ رہے تھے کہ بھائی اگر تو ہم ڈگری کا ویٹ کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈگری ملتے ملتے 6-7 ماہ لگ ہی جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے 1 سال لوز کر دیا. سیکنڈ, کیا رومینیا میں جب آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو برٹش کونسل یا آئلٹس کا ٹیسٹ چاہیے, انگلش ٹیسٹ؟ نو, ناٹ نیسسریلی میں کہوں گا, یعنی ضروری نہیں ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں اسکالرشپ کی ہم بات کر رہے ہیں. یس. اسکالرشپ میں IELTS کا ریکوائرڈ نہیں ہوتا, آلدو انگلش سرٹیفکیٹ وہ ریکوائر کرتے ہیں. تو اس کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں, اور یہ اسکالرشپ کے لیے بھی ہے اور جو لوگ فنڈڈ پہ آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ سیم طریقہ ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک تو اگر آپ کی تعلیم لیٹس سے آپ نے FSC اور میٹرک سارا انگلش میڈیم میں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کا اسکول, آپ اپنے اسکول سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنے کالج سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسا سرٹیفکیٹ ریلیز کریں جس میں لکھا ہو کہ اس بندے کی یا اس بچے یا اس بچی کی جو پچھلے 4 سالہ کی تعلیم ہے وہ انگریزی میں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر ایز اے سبسٹیوٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ لیٹ سے کہ آپ کو اسکول سے نکلوانا مشکل ہے ایسا سرٹیفکیٹ, یا آپ کی تعلیم انگلش میڈیم میں نہیں ہوئی, تو آپ ایک ڈوولنگو انگلش ٹیسٹ اسے کہتے ہیں, جو کہ IELTS کی کاسٹ سے تقریباً 4-5 گنا کم ہے. اس کی کاسٹ اراؤنڈ آج کل $50 کے قریب ہے. تو وہ آپ گھر بیٹھے, آپ کو 2 گھنٹے لگتے ہیں, وہ آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں. آپ کا اگلے دن یا ودن 2-3 ڈیز آپ کا وہ رزلٹ آ جاتا ہے جو کہ یونیورسٹیز ریکگنائز کرتی ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ IELTS کے لیے پریپیئر کریں, اس کا آپ جو اس کی فیس بھریں جو کہ کافی زیادہ ہے, اور آپ ٹیسٹ سینٹر جا کے کریں. تو یہ آپ ایون اگر آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو آپ گھر بیٹھے بیٹھے ایک آن لائن ٹیسٹ کے ذریعے سے یہ ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. اب آپ جو ہے نا وہ میجر ڈاکومنٹس, میجر سے مراد کہ جو یونیورسٹی آج کل ڈیمانڈ کر رہی ہے ڈاکومنٹس کی, وہ لسٹ آپ کے پاس موجود ہو یا آپ بتا سکتے ہو کہ وہ کون کون سے ہیں جن میں ٹائم بھی لگتا ہے پریپیئر کرنے میں؟ فار ایگزامپل جیسے آپ نے بولا کہ اپوسٹل کروانا, تو اپوسٹل کروانے کے لیے منیمم 45 ڈیز چاہیے کینڈیڈیٹس کو. اپوسٹل کرنے میں ٹائم لگتا ہے, ڈیفینیٹلی لگتا ہے. اس کا میں میجر ڈاکومنٹس بتا سکتا ہوں آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے, جو ساری یونیورسٹیز کے لیے کامن ہے, ٹھیک ہے. کچھ یونیورسٹیز کبھی کچھ ایڈیشنل مانگ لیتی ہیں, کبھی کچھ یونیورسٹیز نہیں مانگتی, پھر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی فیلڈ پہ, ٹھیک ہے. اگر آپ میڈیسن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی تھوڑی سی ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہیں, اس میں ایڈیشنل اکثر ایگزامز جو ہے نا یونیورسٹیز لیتی ہیں, انٹرنس ایگزامز. لیکن جو ساری آپ سمجھ لیں جو کہ میجورٹی جو یونیورسٹیز ڈاکومنٹ ریکوائر کرتی ہیں, جو امپورٹنٹ ونز ہیں, برتھ سرٹیفکیٹ آپ کو اوریجنل ہونا چاہیے. آپ کے پاس جو اگر آپ بیچلرس کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس FSC کا جو ڈپلومہ ہے, میٹرک کا ڈپلومہ وہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس سارے سال کی ٹرانسکرپٹ ہونی چاہیے. اگر آپ ماسٹرس کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس بیچلر کا بھی جو ہے وہ ڈپلومہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اگر آپ انگلش لینگویج میں پرسیو کرنا چاہ رہے ہیں. وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. انگلش لینگویج میں نہیں کر سکتے تو پھر آپ رومینین لینگویج پریپریٹری ایئر کے لیے آپ اس میں رومینین لینگویج میں اپلائی کر سکتے ہیں, جس میں پہلا سال آپ کا پریپریٹری ایئر میں آتا ہے. ظاہری بات, اب آپ نے رومینین لینگویج لے کے آئے ہیں کہ 1 سال میں جو ہے نا وہ آپ نے رومینین لینگویج پڑھنی ہے, تو پھر آپ اپنی اسٹڈیز جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں رومینین لینگویج میں. اب ایک کامن بندے کا کویشچن یہ ہوگا, کیا ایک نارمل اسٹوڈنٹ, ایوریج اسٹوڈنٹ جو کہ 70-80% نمبر لینے والا ہے, 1 سال کے اندر اپنی پڑھائی چھوڑ کے صرف رومینین لینگویج اتنی سیکھ سکتا ہے کہ اس کی اگلے 4 سال کی اسٹڈیز جو ہے وہ انگلش میں ہو اور رومینین میں ہو سکے؟ ڈیفینیٹلی کر سکتا ہے. کیونکہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, جو زبان سیکھنا ہے نا وہ ایک نارمل لرننگ سے ڈفرینٹ ہے. یعنی جس طرح آپ ایگزام کی تیاری کرتے ہیں, لیٹ سے آپ کا سائنس کا ایگزام ہے, فزکس کا ایگزام ہے, ٹھیک ہے, تو اکثر ہم کیا کرتے ہیں, ہم پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے چلو چلتا رہے, آگے ایگزام کے 1-2 دن پہلے جو ہے وہ پھر اسٹریس اصل آتا ہے تو پڑھنا شروع کرتے, چلو رٹا لگاؤ, یہ رٹا لگاؤ, وہ رٹا لگاؤ. زبان اس طریقے سے نہیں سیکھی جاتی, نہ سیکھی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں 1 سال میرے نزدیک جو ہے ایک
اٹس اے گڈ اماؤنٹ آف ٹائم جس میں آپ سیکھ سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 سال کے دوران آپ کو وہ ایجوکیشن ملے گی, یعنی آپ کو پڑھایا جائے گا, لیکن سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جو پڑھایا جا رہا ہے آپ وہ جا کے پریکٹس کریں. جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ آپ باہر جا کر بولنا شروع کریں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب ٹھیک ہے, آپ مثال بعد میں دیں, پہلے میں پرسنل ایکسپیرینس جو کہ میں فیل کرتا ہوں. آپ اسٹوڈنٹ ہیں, فارنرس کے ساتھ رہ رہے ہیں ہاسٹل میں, کس کے ساتھ پریکٹس کریں گے؟ یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. آپ جو ہے نا, پوائنٹ از اس میں 2 چیزیں, ایک تو پریکٹس کرنے کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, ایک سائیکولوجیکل ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ایک نارمل ایک ہیومن نیچر ایلیمنٹ ہے کہ آپ ایک زبان سیکھ رہے ہیں اور آپ کے ایون ذہن میں لگتا ہو کہ مجھے کچھ آتا ہے, لیکن جب آپ بولنے لگے نا تو آپ کو لگتا ہے کہ یار میں جو بول رہا ہوں نا غلط بول رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو انسان رک جاتا ہے وہ اس شرم میں. دیٹ از دا ڈیسائڈنگ فیکٹر. آپ نے اس شرم کو نا دور کرنا ہے. میں آپ کو وہ اسی مثال پہ آ رہا ہوں کہ ایک بچہ کس طرح زبان سیکھتا ہے. ایک بچہ جو ہے, ٹھیک ہے, وہ پہلے 2-3 سال سن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک دم سے سیدھا تھوڑی بولنا شروع کرتا ہے, بیچ میں الٹے پھلٹے الفاظ بولتا ہے, الٹے پھلٹے. تو فیملی جو ہے وہ ذرا انجوائے کرتی ہے. تو زبان تو ہمیشہ اسی طرح سیکھی جاتی ہے. تو آپ نے بھی جب پہلے سال جانا ہے, آپ کے پاس چلیں فارنر اسٹوڈنٹس ہیں, آپ ٹھیک ہے ان کے ساتھ انگریزی بولیں. آپ جب باہر جائیں, آپ شاپ میں جائیں, آپ کسی سے ڈائریکشن پوچھیں تو آپ نے ان کے ساتھ الٹے پھلٹے الفاظ بولنے ہیں. شروع اسی طرح ہی ہوگا, کچھ آپ صحیح بولیں گے, کچھ غلط بولیں گے, لیکن یہی پروسیس ہے. آپ کبھی بھی یاد کر کے ٹھیک نہیں بول سکتے انلیس آپ الٹے پھلٹے الفاظ نہ بولیں گے. اس سے میں جو ہے نا اپنی سٹوری بتاتا ہوں. مثلا کہ میں جب رومینیا آیا تو ظاہری بات ہے کہ میرا تو اسکالرشپ نہیں تھا, میں سیلف پہ تھا, لیکن مجھے ایک کلاس ویکلی جو تھی 2 آورس کی وہ کمپلسری تھی میرے لیے پڑھنا رومینیا میں. تو وہ لیتے تھے, کبھی سیریس نہیں لیا تھا کیونکہ اس کے وہ کریڈٹس جو تھے نا وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے تھے. لیکن جب زبان بولنا شروع کی ہلکی پھلکی تو ڈر لگتا تھا کہ یار یہ کیسی زبان ہے, کیسے بولیں گے, کیسے سیکھیں گے, کیا کریں گے. بولنے سے پہلے 500 کویسچن جو تھے وہ ذہن میں آتے تھے کہ یار غلط نہ ہو جائے. پھر رومینین لوگ اس معاملے میں بہت اچھے ہیں. جب آپ غلطی کرتے ہیں نا تو آپ کا فن نہیں, آپ کا مثلا مذاق نہیں اڑاتے, کوئی نہیں بناتا. صحیح ہے, اس کو انجوائے کرتے ہیں. جسٹ یہ تو میری ہیزیٹیشن تھی شروع میں, صحیح ہے. جب تھوڑا سا میں نے گرو کیا, میں نے سوچا کہ یار ایک فارنر اگر میری زبان میں کوئی بات کرے اور وہ غلط کرے تو میں اس کو کتنا انجوائے کروں گا. لیکن آپ کریں گے نہیں, کریں گے. لیکن آپ کے سامنے کوئی اگر فارنر بولے بھی نا اردو, انجوائے سے مراد یہ کہ اردو بولے گا, انجوائے سے مراد یہ کہ میں کتنا خوش ہوں گا, کتنا اپریشیٹ کریں گے, اپریشیٹ کروں گا کہ یار کتنا اچھا, چاہے ٹوٹی پھوٹی بولے لیکن اچھی زبان سیکھ رہا ہے اور بول رہا ہے. بالکل ایسے. تو اسی طرح جو ہے نا, جب کسی بھی زبان میں آپ بولنا چاہیں, ڈزنٹ میٹر کہ وہ رومینین ہے یا کوئی بھی ہے, انگلش بھی ہے, وہ بھی اگر ٹوٹی پھوٹی بولے. پاکستان میں جو لڑکے مذاق اڑاتے ہیں نا ہمارا انگلش میں, جب غلط کوئی بندہ بولتا ہے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں, تو وہی کمپلیکس جو ہے بندے کے ذہن میں دوسری زبان سیکھتے وقت بھی آتا ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ چونکہ اب میں لینگویج سکھا رہا ہوں, یہ ایک ہر بندے کے ذہن میں ہوتا ہے, اور یہ ایک نارمل سی بات ہے. آپ ایک نئی چیز سیکھ رہے ہیں, ایک سیلف پریزرویشن اسے کہتے ہیں نا, کہ بھائی آپ امبیرس نہیں ہونا چاہتے سب کے سامنے, تو وہ آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. یہ صرف پاکستانی نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے لوگ کرتے ہیں ایسے. لیکن یہ چیز آپ کو تھوڑے سے نا, اگر آپ نے لینگویج سیکھنی ہے ریلی, تو تھوڑا سا آپ کو اس کو اگنور کرنا ہوگا, کسی طرح سے اسے مینیج کرنا ہے. آپ نے کہنا ہے کہ یار چلو میرا مذاق اڑائیں, جو مرضی کریں, میں نے جو اندر ہے نا میں نے وہ نکال دینا, جو میں نے کیا. میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاؤں, یعنی میں ایسا کوئی اپنی کوئی تعریف نہیں اتنی زیادہ کرنا چاہ رہا, لیکن پہلے سال میں نے ودن 1 year, ودن 6-7 month میں نے اس لیول پہ لینگویج سیکھ لی تھی کہ میں پہلے سال میں ہی ان کے ساتھ گورنمنٹ میں انٹرپریٹیشن میں نے شروع کر دی تھی. میرا پہلا سال ختم نہیں ہوا تھا. تو اٹ از ویری پاسبل. لیکن یہ چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ چیزیں آپ نے تھوڑی سی کرنی ہے. یہ آپ کی اندر کی لڑائی ہے, یا اندر کا آپ کا ڈیلیما ہے جو کہ آپ نے دیکھنا ہے. اور دوسرا جو بڑا مجھے مثلا کہ ابھی تک مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے, میں نے ویزا لینے گیا جب میں نے اسٹیٹس اپنا چینج کیا تھا. اب تو اسٹوڈنٹ نارملی رومینیا میں رہتے ہوئے اپنا اسٹیٹس چینج کر سکتا ہے ورک پہ, تو شروع میں ایسا نہیں تھا. جب میں نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی, اس کے بعد میں نا اپنا ویزا لینے گیا بلغاریہ. تو وہاں پہ جو کونسلیٹ تھا نا, اس نے مجھے بولا کب سے رومینیا میں. میں نے بولا کہ مجھے ہو گئے ہیں تقریباً 6-7 سال. کہتا رومینین سیکھی ہے, انگلش میں بات ہو رہی ہے. تو اس وقت کیونکہ اسٹوڈنٹ تھا میرے ساتھ, جتنے بھی رومینین اسٹوڈنٹ تھے انگلش میں بات کرتے تھے, تو مجھے کوئی جو ضرورت تھی نا وہ نہیں پیش آئی اتنی. تو میں نے اس کو بولا کہ ہاں ہلکی پھلکی آتی ہے. یقین کریں اس بندے نے مجھ سے 2 یا 3 کویشچن کیے ہوں گے ہارڈلی. میں نے جو نا ٹوٹی پھوٹی رومینین میں جو ہے نا وہ اس کو آنسر دیا. اتنا بندہ خوش ہوا, اتنا خوش ہوا, کہتا کہ چاہے میری جتنی مرضی مصروفیات ہیں
میں چھٹیوں پہ جا رہا ہوں, اس کا وہ 10 دن کی چھٹیاں آ رہی تھیں آگے, کہتا لیکن میں تمہارا کام لازمی کروں گا. اور میں نے کوئی یہ نہیں کہ ہائی لیول کوئی رومینین بولی اس کے سامنے, نہیں, جو مجھے ٹوٹی پھوٹی آتی تھی میں نے بول دیا کہ بھائی یہی ڈیسائیڈنگ مومنٹ ہے اس کو امپریس کرنے کا. اور میں نے بول دی, میں نے بولا غلط بولوں گا نا کریکٹ کر دے گا, کیا ہوگا, مجھے زیادہ سے زیادہ مار تھوڑی نہ دے گا. صحیح ہے. اور میں نے بولی, وہ بندہ خوش ہوا, یقین کرو اس نے مجھے 10 دن میں ویزا دے دیا. ایسے. لیکن اس نے یہ ضرور بولا کہ تو میرے ملک میں رہتے ہوئے میری زبان بول رہا ہے. اس کو اس پہ فخر تھا. چلو اس وقت تو فارنر بھی بہت کم تھے نا, اب تو بہت زیادہ ہو گئے, کافی زیادہ. تو اس کو اس بات پہ فخر فیل ہوا کہ ایک فارنر میرے ملک میں رہ کے چاہے ٹوٹی پھوٹی زبان بول رہا ہے لیکن بول رہا ہے. تو اس لیے میں اپنی آڈینس کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ظاہری بات ہے آپ بھی لیٹر آن اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے, میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ زبان سیکھیں, غلط بولیں, ٹوٹی پھوٹی بولیں, آپ کا دوست آپ کا مذاق اڑا رہا ہے جو کہ فارنر ہے آپ کے ساتھ رہ رہا ہے, ڈزنٹ میٹر, رومینین کبھی آپ کا مذاق نہیں اڑائے گا, وہ اس چیز کو ہمیشہ اپریشیٹ کرے گا. آپ ایک چیز کا نام غلط بھی بولیں گے نا, رومینین آپ کو مسکرائیں گے اور آپ کو کریکٹ کریں گے. ایسے ہی ہے. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں, یعنی چلیں یہ رومینیا میں تو ایسے ہی ہے بالکل جو آپ نے بتایا. یعنی شروع میں جب چونکہ آپ میں جب پہلے 2-3 دن میں ٹھیک ہے, مطلب تھوڑے بہت بندے جو ہے نا الفاظ سیکھ لیتے ہیں, ادھر ادھر دوست سے پوچھے تھے ہاں بھائی اس کو کس طرح کہتے ہیں, اس کو کس طرح کہتے ہیں. اچھا اس کے بعد جب میں نے آگے لوگوں سے ملنا شروع کیا نا اور وہ الفاظ استعمال کیے تو پھر لوگ جو ہے نا وہ اس طریقے سے خوش ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں, یعنی وہ ایک اوپن ہوتے ہیں. اب صرف رومینیا میں کیس نہیں ہے, یہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ کیس ہے. اب فار ایگزامپل جب میں اٹلی میں تھا تو آپ اٹالین کی کوشش کریں تو لوگ کھلتے ہیں کہ بھائی مطلب آپ کوشش کر رہے ہیں ہماری زبان بولنے کی. اسی طرح ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں کبھی کبھی جو فارنرز آتے ہیں اور بیچ میں کبھی بولتے ہیں تو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. تو یہ پوری دنیا میں کیس ہے, کیونکہ پتہ ہے کہ کوئی بھی لوگوں کو پتہ ہے, یعنی کامن سینس ہے کہ کوئی بھی اس ملک میں آ کے پرفیکٹ بولنا نہیں شروع کر دے گا کبھی بھی نہیں. لیکن اگر وہ اپنی کوشش کر رہا ہے تو وہ انہیں عزت دے رہا ہے, ان کے کلچر کو, ان کے ملک کو اور اس چیز کو کہ وہ ادھر وہاں پہ رہ رہے ہیں. اور دوسرا وہ لوگوں کے سامنے یعنی ایک سارٹ آف آپ کہتے ہیں ایسوسیشن شو کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی ہے نا, اس زبان کو استعمال کر کے. اب ظاہری بات ہے ہمارا ٹاپک جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو رہا ہے, لیکن یہ بھی چیزیں امپورٹنٹ ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے. ایسوسیشن کی بات ہوئی ہے, لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ رومینین جو ہے نا وہ رومینین گورنمنٹ جو ہے نا وہ پرماننٹ ریزیڈنس اپروو نہیں کرتی. ہمارے لیک آف ایسوسیشن ہے, ان کو نہیں لگتا کہ آپ رومینیا میں جینوئنلی رومینیا سے اٹیچ ہیں, تب جو ہے نا وہ آپ کے اوپر شک کرتے ہیں اور زیادہ کویشچن کرتے ہیں اور آپ کو پھنساتے ہیں اور آپ کا جو پرماننٹ ریزیڈنس ہے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ لیک آف سیریسنس اور انٹیگریشن نہیں ہے. صحیح ہے. اور جو بھی بندہ پرماننٹ ریزیڈنس, میں ایڈوائز کرتا ہوں سب دوستوں سے جو بھی میرا چینل دیکھتے ہیں یا فالو کرتے ہیں کہ بھائی اس ملک کے ساتھ انٹیگریٹ کریں, اتنا کر لیں کہ آپ کا پی آر اپروو ہو جائے اور نیشنلٹی اپروو ہو جائے. صحیح ہے. ظاہری بات ہے ہم ان کے کلچر اڈاپٹ نہیں کر سکتے, کلچر ہمارا رہے گا, زبان ہماری رہے گی, لیکن ان کا بھی اتنا سیکھنا ضروری ہے کہ انٹیگریٹ ہو سکے ان کے ساتھ, تاکہ کمیونیکیشن گورنمنٹ لیول پہ, بزنس لیول پہ, کسی بھی لیول پہ آپ کو کرنا پڑے تو آپ کر سکیں. ایبسلیوٹلی. اب جو اصل میں ریالٹی یہ ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں میں اسپیشلی ساؤتھ ایشیا سے اتنی تیز تعداد میں لوگ آ رہے ہیں کہ نیچرلی جو ہے نا ایک نیچرلی انٹیگریشن مشکل ہو جاتی ہے. ایسے ہی اتنی انفلکس میں لوگ آ رہے ہیں تو اس سلسلے میں مسائل دونوں طرف سے ہوتے ہیں. اور ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو پاکستانی یا ساؤتھ ایشینز ہیں یا ساؤتھ ایسٹ ایشینز ہیں جو ویتنام وغیرہ سے بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے سرکلز میں رہتے ہیں, کمیونٹی میں, ٹھیک ہے, اپنے میں رہتے ہیں, اور رومینینز اپنے میں رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی تیزی سے جب لوگ آتے ہیں تو جو ایک ملک کے جو نیشنل ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ایک اسکیپٹیکل ہوتے ہیں, یعنی وہ ان کو سمجھ نہیں آتی نا کہ اتنی تیز تعداد میں آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے بلکہ میں آپ کو بتاؤں 2024 میں نے ایک رومینیا کا سب سے پہلا پروگرام آرگنائز کروایا تھا. اس میں ہم نے پارٹنرشپ کی تھی یو ایس ایمبیسی کے ساتھ, امریکن کاؤنسلز ہیں یہاں پہ, اس کے ساتھ 3 NGOs ہیں جو کہ مائگریشن پہ یہاں پہ کام کر رہی ہیں, ملٹی نیشنل NGOs ہیں. تو ہم نے ایک لیونگ بک شیلف کے نام سے ایک آرگنائز کروایا تھا. اور لیونگ بک شیلف کا کانسیپٹ میں بتا دوں, ایک ہیومن لائبریری کا کانسیپٹ ہے. اور آئیڈیا یہ ہے ہیومن لائبریری کا کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ ایک کتاب ہے,
ایسے ہی جو کہ ایک ریالٹی ہے. ہر بندہ ایک چلتی پھرتی کتاب ہے جس کے مختلف اور بڑے کمپلیکس جو ہیں وہ چیپٹرز ہیں, اس کے صحیح. صفحے ہیں, ٹھیک ہے. ایسے ہی تو وہ آئیڈیا یہ تھا کہ ہم نے 8 مائیگرنٹس اکٹھے کیے مختلف ممالک سے اراؤنڈ دا ورلڈ. اس میں ریفیوجیز بھی تھے جو یہاں پہ پروٹیکشن پہ ہیں, اس میں مائیگرنٹس بھی ہیں جو کہ ورکرز ہیں یہاں پہ بلو کالر, اور اس میں وائٹ کالر ورکرز بھی ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے آفس والی جابس پہ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ تھیں آرٹس بکس تھیں. ہم نے ان کی باقاعدہ ٹی شرٹس بنوائیں, ان پہ ان کے کیٹلاگ یعنی جو ان کی زندگی کی سٹوری ہیں وہ بنائی, اور ہم نے 36 اراؤنڈ جو ہے نا رومینین کمیونٹی ممبرس کو بلایا, مختلف جو بوکریسٹ کے اسفیئرس ہیں, پروفیسرس تھے, نارمل لوگ تھے, اسٹوڈنٹس تھے. اب انہوں نے ہر بک کے 4 ریڈرز تھے, تو وہ بیٹھ کے ان کو سن رہے تھے, اور اس کے بعد ہم نے سوئچ کیا. تو اس کا فائدہ یہ ہوا, یہ بلکہ یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ ہمارا جو 2 اس کے میڈیا ہیں رومینین کے, انہوں نے کور بھی کیا اس ایونٹ کو. اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ رومینینز نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا شروع کیا, اور تھوڑا سا جو ایک آپ کو پتہ ہے انگریزی میں کہتے ہیں اسٹیریوٹائپس, ٹھیک ہے, یعنی لوگ آتے ہیں تو آپ ایک اسٹیریوٹائپ بن جاتی ہے کہ ہاں بھیا لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہ ایسے کرتے ہیں, جو کہ ریالٹی نہیں ہوتی, جنرلائزیشن ہوتی. لیکن اس انٹریکشن سے, لوگوں کا آپس میں بات کرنے سے اتنی زیادہ چیزیں ٹوٹتی ہیں, اور لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی آلدو ہم دنیا کے ڈفرینٹ مختلف علاقوں سے ہیں, ہمارے رنگ مختلف ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے مذہب مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم انسان ہیں, اور ہم ایک جیسے ہی ہیں, ہماری ایک جیسی تاریں ہیں جو چھڑتی ہیں. ایسے ہی. تو وہی بات جو ہے نا انٹیگریشن کی بات ہے کہ یعنی آپ اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں, ایک تو رسپیکٹ والا ایلیمنٹ ہے, آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں, یہ ملک آپ کے ہاں نہیں آیا, آپ ادھر آئے ہیں. دوسرا, جب تک آپ لوگوں سے انٹیگریٹ نہیں کریں گے, ان سے دوستی نہیں کریں گے یا اپنی ایفرٹ نہیں کریں گے, تو کس طریقے سے یہ آپ کو ایکسیپٹ کریں گے؟ یہ تو سمجھیں گے کہ بھائی یہ بندہ یہاں پہ بھی آیا ہے, یہاں سے پیسے بھی کما رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن ہمیں منہ بھی نہیں لگاتا, تو ادھر کوئی مسئلے چل رہے ہیں. ایسے ہی. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انٹیگریٹ. بالکل صحیح, بالکل. اور یہ بڑا کریٹیکل پوائنٹ ہے جو کہ ایک ہائی لیول پہ سوچا جاتا ہے. صحیح ہے, چھوٹے لیول پہ ظاہری بات ہے ایک ریسٹورینٹ میں کام کرنے والا بندہ نہیں سوچے گا اس بات کو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ پی آر لینا چاہ رہے ہیں اور آپ لانگ ٹرم یہاں پہ سوچ رہے ہیں, تو اس کے بغیر زندگی مشکل ہے. زندگی مشکل ہے. بیک ٹو دا ٹاپک, اپنے ٹاپک پہ بیک ہم آتے ہیں, رومینین اسکالرشپ پہ. زبان ایک سال میں ایفرٹ کر کے بندے نے سیکھ لی, اس کے بعد ظاہری بات ہے اسکالرشپ ملتا ہے, وہ اس کی کیا اماؤنٹ ہے, تقریباً 65 یوروز کیا ہے؟ نہیں, اماؤنٹ ایکچولی اب چینج ہوگی, اب اراؤنڈ 900 لے, جو کہ کتنے یوروز ہوگی, تقریباً 170 یوروز. یا تو اماؤنٹ اب چینج ہو گئی ہے, 180 یوروز آلموسٹ, سم تھنگ لائک دیٹ. تو دوسرا یہ کہ اس میں آپ کو اکوموڈیشن فری ہوتی ہے ڈومز میں, آپ کی ایجوکیشن فری ہوتی ہے, اور آپ کو منتھلی ماہانہ جو ہے وہ اسٹائپنڈ مل رہا ہوتا ہے, جو میں نے ابھی بتایا ہے. تھوڑا سا پہلے کم ہوا کرتا تھا, تو اب انہوں نے جو ہے نا اس کو بڑھایا ہے کافی زیادہ. اور ایک اور کامنلی آسک کویشچن جو لوگوں کی طرف سے کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اس کو کام الاؤ ہے رومینیا میں؟ ڈیفینیٹلی ایک اسٹوڈنٹ 6 آورس پر ڈے کام کر سکتا ہے لیگلی. ٹائم کیسے مینیج کرے گا اسٹوڈنٹ پڑھتے ہوئے؟ ڈپینڈز آن دا اسٹوڈنٹ, اس کی کیا پرائرٹیز ہیں. آئی ووڈ سے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے تو جو کلاسز کا عموماً ہوتا ہے تو اس میں ٹائم ہوتا ہے, یعنی آپ کے پاس شام میں ٹائم ہوتا ہے, یہ کلاسز کبھی کبھی بیچ میں گیپس ہوتے ہیں, تو اس میں آپ مینیج کر سکتے ہیں. میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں, بلکہ میجورٹی 80% اسٹوڈنٹس جن کو میں جانتا ہوں وہ ساتھ ساتھ کام بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں. سو اٹس ویری پاسبل. میں اور بتاتا چلوں کیونکہ مجھے بھی تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے, ماسٹرز اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ ٹائم ہے کام کرنے کے لیے بنسبت گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے, کیونکہ ماسٹرز کی کلاسز جو ہے نا وہ شام کو ہوتی ہیں, 4 بجے کے بعد ہی ہوتی ہیں, تو ان کے پاس پورا دن ہے, 9 بجے تک کلاسز ختم ہو جاتی ہیں. لیکن جو گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہے نا اس کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ, صبح 8 سے لے کے بعض اوقات شام 8 بجے تک کی کلاسز ہیں, تو اس کے لیے مینیج کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے وہ دن پہ. اب تو آپ ایسے کام بھی کر سکتے ہیں جو ویکینڈ میں آپ کر سکتے ہیں, ایسی جابس ہیں جو آپ ویکینڈ میں کر سکتے ہیں, اور اگر آپ ویک ڈیز میں نہیں کرنا چاہیں تو نہ کریں. بیچلرس کی بنسبت ماسٹرس کا یہ نظام اس لیے ہے کیونکہ ان ریالٹی جو ماسٹر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ اس عمر پہ ہوتے ہیں اور اس اس زندگی کی ریالٹی پہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ جاب کرنی ہوتی ہے, تو اسی لیے وہ کلاسز تھوڑی شام کو لے جاتے ہیں تاکہ ان کے کام ساتھ ساتھ ہو رہے ہوں. اور دوسرا کویشچن کہ جو نارملی لڑکے پوچھتے ہیں مجھ سے, اسٹوڈنٹ جب رومینیا میں آتا ہے کام کے دوران اتنا ایکسپینس نکال سکتا ہے کہ وہ اپنی لیونگ کاسٹ جو ہے جو اسکالرشپ پہ نہیں ہے, لیونگ کاسٹ نکال سکتا ہے یونیورسٹی فیس اینولی؟ آئی تھنک اٹ از پاسبل, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس پہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یعنی اس میں محنت درکار ہے,
اس پہ جاب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی جاب آپ کو ملتی ہے. آپ اگر اپنے اسکلز ڈیولپ کریں, ٹھیک ہے, آپ جس طرف آپ کا رجحان ہے, اب تو اتنے آن لائن کورسز ہیں, جتنی زیادہ اسکل ڈیولپ کریں گے نا تو اس طریقے سے اتنی ہائی پیئنگ آپ کو جاب ملے گی, جو ایون آپ کے کم ورکنگ آورز میں آپ کو زیادہ اس کا ریٹرن ملے گا. ہاں, تو ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس ہیں جو کرتے ہیں, لیکن اٹ ریکوائرز ایفرٹ کے بغیر نہیں ہوگا. مثلاً کہ جس بندے کے پاس اسکل ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے, جس نے اسٹوڈنٹ لائف میں لیبر ساتھ کام کرنا ہے اس کے لیے تھوڑا مینیج کرنا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. آئی مین اب تو یہاں پہ اتنے زیادہ لوگ ڈلیوری پہ بھی کام کرتے ہیں, جو کہ ڈلیوری کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا فلیکسیبلٹی بہت زیادہ ہے اس حوالے سے, تو ہر طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں یہ چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں بہت سارے فیکٹرس پہ, ایک سیدھا جواب نہیں ہے کہ کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے. ڈپینڈ کرتا ہے نا ایوری انڈیویجول.